السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان قریب ہے، چلیے جانتے ہیں رمضان کی پلاننگ کس طرح کی جائے۔ سب سے پہلے ہر نماز کے بعد قرآن کا ایک فکسڈ حصہ ضرور پڑھیں۔ کوشش کریں کم از کم ایک پارہ ایک دن میں ضرور مکمل ہو، یا اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، مگر یاد رکھیں اصل مقصد قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ کسی ٹائم قرآن کی کلاس جوائن کر لیں، اور سب سے اہم، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ محض روزہ رکھ کر نماز چھوڑ دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز فرض ہے اور کسی حال میں معاف نہیں۔ شدید بیماری میں بھی پڑھنی ہے، چاہے لیٹ ہی کیوں نہ پڑھیں، نماز اول وقت پر پڑھیں۔ اپنی ذاتی دعاؤں کی لسٹ بنائیں اور قبولیت کے اوقات میں وہ دعا مانگیں جسے تہجد کے وقت، افطاری سے پہلے اور فرض نماز کے بعد، کیونکہ یہ ایسا ٹائم ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ پھر سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنی بری عادتوں کا جائزہ لیں، انہیں کسی کاغذ پر لکھ لیں اور انہیں اچھی عادتوں کے ساتھ کیسے ریپلیس کرنا ہے یہ کوشش کریں۔ رمضان میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اپنے خوراک، اپنے ڈائٹ پر فوکس کریں۔ صحت مند غذائیں کھائیں، ایسے کھانے مت کھائیں جو آپ کو بیمار کر دیں، پھر آپ عبادت کرنے سے بھی رہ جاتے ہیں۔ ہماری غذا ہماری صحت پر بڑا اثر ڈالتی ہے۔ تہجد اور استغفار۔ تہجد ضرور پڑھیں اور سحری کے وقت استغفار ضرور کریں۔ اللہ نے سحری کے وقت استغفار کا قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ تراویح کا اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اسے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آخری 10 راتیں ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہیں، تاک راتوں میں خوب عبادت کریں۔ نہ جانے کون سی رات لیلۃ القدر ہو اور ہماری قسمت بدل جائے، ہم پر جنت واجب ہو جائے اور ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ صدقہ کریں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کو اچھی بات سکھا دیں جو کسی کو فائدہ پہنچا سکے، ضرور کریں۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ کیا معلوم ہمیں اگلا رمضان ملے یا نہ ملے۔ اللہم بلغنا رمضان۔ بہت شکر کرے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں رمضان کے قریب پہنچا دیا۔ جزاک اللہ خیر۔